جیسا کیسے ہو؟ جب اللہ فرماتے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ کہ میں نے فرقان کو اپنے محبوب پر نازل کیا، یعنی اس بندے پہ میں نے قرآن اتارا جس بندے جیسا پوری روئے زمین پر اللہ کے ہاں کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ ایسے بندے پر کتاب نازل کی جو تمام کائنات کے انسانوں کا سردار بھی ہے، سرتاج بھی ہے، ساری کائنات کا ناز بھی ہے، ساری کائنات کی لاج بھی ہے، ساری کائنات کی شان بھی ہے، ساری کائنات کی آن بھی ہے، ساری کائنات کی کمان بھی ہے، ساری کائنات کا اعلان بھی ہے، ساری کائنات کی پہچان بھی ہے، ساری کائنات کا ایمان بھی ہے، ساری کائنات اللہ نے جو بنائی اس کا شان بھی ہے۔ اس بندے پہ اللہ نے قرآن اتارا جس بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے محمد بشر لا کالبشر، محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، جیسے پتھروں میں یاقوت جیسا پتھر کوئی نہیں، ایسے اللہ کی مخلوق میں محمد جیسا اللہ کا بندہ نہیں۔ آپ کی سبحان اللہ زیادہ، سپیکر کی آواز کم، یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ توجہ ہے؟ جتنی آواز آپ کی ہے اگر اتنی بھی ہوتی پھر بھی گزارا ہو جاتا، لیکن آج ہے ٹوٹل ہی گزارا۔ توجہ ہے؟ ہو گڈیاں دے پیچھے لکھیا ہوندا رولتا گیا چس بڑی آئی، رولتا گیا چس بڑی آ، پھستا گیا پر چس بڑی آندی پئی، ادو گرمی ادو سپیکر زیرو۔ آخو سبحان اللہ۔ میں نے مولانا صاحب کو گھر سے نکلنے سے پہلے صبح کال کی تھی کہ میرے لیے سپیکر کا صحیح بندوبست کرنا۔ میں کسی جگہ پہ پروگرام پہ جاؤں نا، میں ان کو کہتا ہوں اگر مجھے روٹی نہ دیں تو میں گلہ نہیں کروں گا، اگر پانی بھی نہ پلائیں تو میری گاڑی میں پانی خود پڑا میں پی لوں گا، لیکن سپیکر ٹھیک دینا ہے، کیونکہ میرا کام بولنا ہے، میرا کام بولنا ہے، زیادہ کھانے پینے کا میں شوقین نہیں ہوں۔ میں پانی بھی پی لوں تو سارا دن میں گزارا کر لیتا ہوں، لیکن سپیکر جب ٹھیک نہیں ملتا نا، میرا دل کرتا ہے اس کو اٹھا کے وہ اٹک پل کے نیچے گرا دوں اس کو، تاکہ یہ اگلے آنے والے کو تنگ نہ کرے۔ آپ جاگ رہے محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، محمد الرسول اللہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا تو اپنے افضل بندے کے سینے پر نازل کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کتاب چونکہ اعلیٰ تھی، اعلیٰ مقام پر موجود تھی، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، ایسی جگہ پہ تھی جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، ایسی جگہ پہ تھی جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اللہ فرماتے اس مکنون جگہ سے، چھپی ہوئی جگہ سے، غیر مرئین جگہ سے میں نے اس قرآن کو اپنے نبی کے سینے پہ نازل کر کے یہ بات بتلا دی ہے کہ جس جگہ میں نے قرآن کو رکھا تھا اس سے زیادہ وہ جگہ افضل ہے جہاں قرآن کو میں نے اتارا۔ کیوں افضل ہے؟ اللہ فرماتے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ قرآن جس جگہ پہ نازل کیا وہ اس لیے افضل ہے، اللہ فرماتے ہیں
اگر قرآن والی جگہ افضل ہوتی تو قرآن اسی جگہ پہ رہتا. جب قرآن کو میں نے منتقل کیا ہے، میں نے اتارا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تختی سے محمد کے دل کی تختی اعلیٰ، ازکیٰ ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، عرفہ ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، اطہر ہے، اسعد ہے، اطیب ہے، ازہر ہے، انور ہے، اولا ہے، کامل ہے، مکمل ہے، مکمل بھی نہیں مزمل ہے، مزمل بھی نہیں مدثر ہے، مدثر بھی نہیں مبشر ہے، مبشر بھی نہیں نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، دائی بھی ہے، شاہد بھی ہے، قائد بھی ہے، مجاہد بھی ہے، امام بھی ہے، حجت بھی ہے، لجت بھی ہے، ساری کائنات کا لب لباب بھی ہے، ساری کائنات کا خلاصہ بھی ہے، ساری کائنات کے علوم کا مخزن بھی ہے، ساری کائنات کی انسانیت کا مرکز بھی ہے. اس لیے میں نے قرآن کو لوح محفوظ والی جگہ سے منتقل کر کے اس سینے پہ اتارا جس سینے جیسا سینہ نہیں ہے کائنات میں. اللہ اکبر. پھر جس شہر میں اتارا اس جیسا مدینہ نہیں، اس جیسا مدینہ نہیں. ہاں، قرآن مدینے میں آیا تو شہروں میں اعلیٰ شہر بن گیا، قرآن مکے میں آیا تو شہروں میں اعلیٰ شہر بن گیا. جب شہر مکے میں قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ فرماتے ام القرآن، پوری روئے زمین کی ماں وہ زمین ہے جس زمین پہ قرآن کا نزول ہوتا ہے. قرآن کے نزول کی ابتدا مکے میں ہوتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کی ولادت بھی مکے میں. توجہ ہے؟ میرے نبی کی ولادت بھی، میرے نبی کا میلاد بھی. ہاں، وہ میلاد نہیں جو پاکستان میں ہوتا ہے، میلاد یہ اور ہے. توجہ ہے؟ پاکستان میں رواج ہے. پاکستان میں کیا ہے؟ رسم ہے، رواج ہے، خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، لیکن شریعت کے مطابق نہ یہاں کسی کا مزاج ہے نہ کسی کا کوئی میلاد ہے. اصل تو بات ہے شریعت کی. میرے پیغمبر کی ولادت بھی مکے میں، اللہ کی عبادت کا مرکز بھی مکے میں. بیت اللہ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں وہ مرکز اللہ نے مکے شہر میں رکھ دیا ہے. اور اللہ کریم نے حج بھی مکے میں رکھا، عرفات بھی مکے میں، صفا مروہ مکے میں، منی مزدلفہ یہ مکے کی سرزمین پہ. حجر اسود کو اتارا مکے کی زمین پہ، مطاف کو رکھا مکے کی زمین پہ، بیت اللہ کے گھر کو رکھا مکے کی زمین پر، نبی کو پیدا کیا تو مکے کی سرزمین پر. جب قرآن نازل ہوتا ہے اس وقت قرآن حجاز میں نازل نہیں ہوتا، قرآن اس وقت یمن میں نازل نہیں ہوتا، شام میں نازل نہیں ہوتا، عراق میں نازل نہیں ہوتا، پاکستان میں نازل نہیں ہوتا. جہاں میرے پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے وہاں قرآن مقدس کی کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اقرا، اے میرے پیغمبر پڑھ قرآن. جب میرے نبی نے قرآن کو پہلی دفعہ پڑھا وہ شہر مکہ تھا، نام غار حرا تھا. توجہ ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نزل الفرقان علی عبدہ، میں نے اپنے پیغمبر کے اوپر قرآن کو، فرقان کو اتارا. چونکہ یہ فرقان بھی ہے، قرآن بھی ہے، برہان بھی ہے، آن بھی ہے، شان بھی ہے، ساری کائنات کا ایمان بھی ہے.
قرآن کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، میرے پیغمبر آپ کا ایمان بھی قرآن کو میں نے مرکز بنایا، آپ کے علم کا مرکز میں نے قرآن کو بنایا۔ آپ کو کتاب کی معرفت حاصل ہوگی تو قرآن کے ذریعے ایمان کی حقیقت کا پتہ چلے گا، تو قرآن کے ذریعے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر میں نے قرآن کو تیرے سینے پہ نازل کر کے یہ بات بتلا دی ہے کہ اتنی لوح محفوظ والی تختی اعلیٰ نہیں ہے جتنی میرے نبی کے دل والی تختی اعلیٰ ہے، جس کو میں نے قرآن کے نزول کا مرکز بنا دیا۔ اس لیے اللہ کریم کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بندہ اس کتاب کا ایک حرف پڑھے گا، اور نبی کریم فرماتے ہیں الف لام میم، الف حرف لام حرف میم حرف، یہ جو تین جملے ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی ابتدا میں، الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، تین حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ہر حرف پہ اللہ نیکیاں دیتا ہے، اور جو بندہ قرآن کی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہیں۔ گویا کہ الف لام میم بندے نے پڑھا تو اس کے نام اعمال میں کتنی لکھی گئی؟ او بولو 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ اور اللہ کریم بھی فرماتے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ ایک نیکی کرے گا اس کو ایک کے بدلے میں 10 عطا کروں گا۔ توجہ ہے؟ قرآن کے فضائل بھی ہیں اور قرآن کے، جو بندہ فضائل مانتا ہے اور مسائل نہیں مانتا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہ جائے گا جو قرآن کے فضائل کو بھی مانے اور مسائل کو بھی مانے۔ اور میرے نبی نے جب قرآن کے فضائل بیان کیے تو سب لوگوں نے سبحان اللہ کہا، جب میرے نبی نے قرآن کے مسائل بیان کیے تو پتھر لگے، سر زخمی، ہونٹ زخمی، چہرہ زخمی، کمر زخمی، دندان مقدس شہید ہو گئے، پیشانی کی جگہ پہ خود کی کڑیاں اندر گھس جاتی ہے۔ جس صحابی نے اپنے دانتوں سے زور لگا کے نکالا اس کے 2 سامنے کے دانت بھی شہید ہو گئے، لیکن آمنہ کے لال نے قرآن کے مسئلے کو چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ فضیلت بھی ہے اور عظیمت بھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے مسائل بھی بیان کیے ہیں اور قرآن کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ اور جو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے آیا اس نے فضائل کو بھی مانا، اور جو میرے نبی کا دشمن بن گیا نہ وہ فضائل کو مانتا ہے نہ مسائل کو مانتا ہے، وہ میرے نبی سے دور ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے، من قرأ القرآن، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے فاستظہرہ، پھر اس قرآن کو دل میں سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اگلا کام کیا کرتا ہے؟ اچھا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن پاک نے جو مسائل حلال کے بیان کیے ہیں، قرآن نے جس چیز کو حلال کہا اس کو بندہ حلال سمجھتا ہے، جس کو قرآن نے حرام کہا بندہ ان چیزوں کو حرام سمجھتا ہے۔ یہ قرآن کے مسائل ہیں، فضائل تو بندہ مانے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب قرآن کہے خیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے، جب قرآن کہے دم مسفوح حرام ہے، جب قرآن کہے خنزیر بھی حرام ہے، جب قرآن کہے مردار بھی حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ
الدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ۔ تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے مردار کو، تمہارے اوپر اللہ نے حرام کیا ذبح کے وقت رگوں سے نکلنے والا خون، تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دیا خنزیر کو۔ تین حرام پہلے بیان کیے اور چوتھا حرام آخر میں بیان کیا، ترقی من الادنی الی الاعلی، یہ آخر میں بیان جو کیا ہے۔ اللہ فرماتے خنزیر بھی حرام ہے لیکن یہ حرام اس سے بھی بڑا حرام ہے، مردار بھی حرام ہے یہ اس سے بھی بڑا حرام ہے، خون رگوں سے نکلنے والا بھی حرام ہے یہ اس سے بھی بڑا حرام ہے۔ اللہ کون سا حرام ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو غیر اللہ کے نام کی چیز منسوب ہو جائے، حضرت کے نام کے چاول ہے، حضرت کے نام کا حلوہ پکایا ہے، حضرت کے نام کی کھیر پکائی ہے، حضرت کے نام کا بکرا ذبح کیا ہے، حضرت کے نام کا کٹا ذبح کیا ہے، حضرت کے نام کی ریوڑی پھلی تاکی دی ہے، حضرت کے نام کی فلاں دیگ چڑھائی ہے، وہ قبر کے نام کی ہو، وہ کسی زندہ کے نام پہ ہو، وہ کسی مردہ کے نام پہ ہو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ، اللہ فرماتے اتنی خنزیر کھانے والا مجرم نہیں ہے جتنی غیر اللہ کے نام کی منسوب چیز کھانے والا حرام خور ہے۔ یہ مسئلہ ہے کس کتاب کا؟ بولو قرآن کا۔ اب جس بندے کا ایمان اللہ کے قرآن پر ہو، جس بندے کا ایمان اللہ کے قرآن پر ہو، وہ کبھی حرام کے نزدیک جا سکتا ہے؟ وہ کبھی ایسی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مولوی پہ اعتماد کرتے ہیں، اپنے پیر بزرگ فقیر پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن کتاب اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، اور جن پہ اعتماد کرتے ہیں وہ خود بھی حرام کھا رہے ہیں، اپنے مریدوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں، اور جو کتاب کا مسئلہ بیان کرتا ہے وہ خود بھی حرام نہیں کھاتا اور کسی ساتھی کو بھی حرام نہیں کھلاتا۔ توجہ ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ قرآن کے فضائل، اور دوسرے نمبر پر مسائل بھی ہونے چاہیے نا۔ قرآن نے مسئلہ بیان کیا ہے، قرآن کہتا ہے لا یخلقون شیئا، جن کو اللہ کے علاوہ لوگ پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، جس وقت کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے لا یخلقون شیئا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، چونکہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ کیوں مکھی نہیں بنا سکتے، مچھر نہیں بنا سکتے، ایک دیمک جیسی چیز نہیں بنا سکتے؟ اللہ نے آگے علت بیان کی، جملہ معلّہ ہم یخلقون، اس لیے مکھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ پیدا ہونے میں خود محتاج ہے۔ پیدا ہونے میں میں پیدا ہونے میں محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی محتاج ہیں، اللہ کے ولی بھی محتاج ہیں، نبی بھی محتاج ہیں، چونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے پیدا کرنا ہے وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہ کفوا احد۔ جو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ خود پیدا نہیں ہوتا،
لم یلد ولم یولد، وہ پیدا نہیں کیا گیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا پوتا ہے، نہ کسی کا نواسا ہے، نہ حسب کے اندر، نہ نسب کے اندر، نہ عل میں، نہ خیل میں، نہ کنبے میں، نہ قبیلے میں، کسی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ وہ کون ہے؟ کفوا احد، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ اپنی مثل آپ ہے، اس جیسی مثل کسی کی بھی نہیں ہے، کوئی نبی اس جیسا نہیں، کوئی ولی اس جیسا نہیں، کوئی غوث قطب ابدال اس جیسا نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، وہ بے مثل ایسا ہے کہ اس جیسی کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بھی بیان نہ کیا کرو کہ اللہ کو ملنا ہو تو سیڑھی رکھنی ضروری ہوتی ہے، اللہ کو ملنا ہو تو وسیلہ دینا ضروری ہوتا ہے، اللہ کو ملنا ہو تو حضرت کے پاس جانا پڑتا ہے، اللہ کو ملنا ہو تو پہلے منت دینی پڑتی ہے، پہلے قبر پہ جا کے سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، میری ذات کے لیے مثالیں دنیا والی نہ دیا کرو، چونکہ میں دنیا جیسا نہیں ہوں۔ پیروں والی مثالیں نہ دیا کرو، ڈی سی کو ملنا ہو تو فلاں کو ملو تو پھر ڈی سی ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ڈی سی جیسا سمجھ لیا ہے تو میں کون ہوں؟ لیسا کمثلہ شیء، بادشاہ کو ملنا ہو تو پہلے فلاں کو ملنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کوئی دنیا جیسے بادشاہوں جیسا تو نہیں ہوں، میری بادشاہی کیسی ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، میری بادشاہی زمینوں میں بھی قائم ہے، میری بادشاہی آسمانوں میں بھی قائم ہے، میری بادشاہی دنیا میں بھی قائم ہے، میری بادشاہی ذرات میں موجود ہے، میری بادشاہی بحر میں موجود ہے، میری بادشاہی بر میں موجود ہے، میری بادشاہی کائنات میں موجود ہے، میری بادشاہی انسانوں پہ موجود ہے، میری بادشاہی حیوانوں پہ موجود ہے، میری بادشاہی جنات پہ موجود ہے، میری بادشاہی نوریوں پہ موجود ہے، ناری پہ موجود ہے، خاکی پہ موجود ہے، اول پہ موجود ہے، آخر پہ موجود ہے، ظاہر پہ موجود ہے، باطن میں موجود ہے، صبح بھی موجود ہے، شام بھی موجود ہے، سحر بھی موجود ہے، بر بھی موجود ہے، شام بھی موجود ہے، اندھیرے میں موجود ہے، سویرے میں موجود ہے، اجالے میں موجود ہے۔ او تم مر جاؤ تب بھی میری بادشاہی قائم ہے، تم زندہ ہو جو میری بادشاہی قائم ہے، تم سارے مر جاؤ گے۔ للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار۔ ہو پنج پیریو، او قرآن سے شغف رکھنے والوں، او شیخ القرآن کے متوالوں، او جنہوں نے ان سے قرآن سنا ہے، حضرت مولانا محمد طاہر نور اللہ مرکزہ سے، او جنہوں نے قرآن سنا قائد انقلابی حضرت مولانا محمد طیب طاہری سے، ان کو تو یہ بات مزہ دے رہی ہے، ان کے ایمان میں تو حلاوت پیدا ہو رہی ہے، چاشنی پیدا ہو رہی ہے کہ قرآن نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ مسائل حق بھی ہے، لا شک بھی ہے، وہ مسائل حق ہیں اور لا شک ہیں۔ قرآن نے مسئلہ بیان، توجہ ہے، مسئلے تو اتنے ہیں اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، تو بہرحال صرف خلاصہ تو ہو سکتا ہے، تفصیل نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے مسئلہ بیان کیا، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ،
نہیں کوئی جانتا آسمانوں کی غیب چیزوں کو، نہیں کوئی جانتا زمین کی غیب والی چیزوں کو، جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جو آسمان میں چھپی ہوئی ہیں، جو آپ کو نظر نہیں آتی، وہ اللہ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک بینی سے ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، ساری زمین اللہ کی مٹھی کے اندر ہے، جیسے مٹھی اور ہتھیلی میں